خداوندہ یہ تیرے سادہ بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری۔ آج کل ہمارے ملک میں القادر ٹرسٹ کا بڑا چرچا ہے، اور پچھلا جو دور حکومت تھا اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں۔ آئیے ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ القادر ٹرسٹ کیا ہے اور اس کی کیا نوعیت ہے۔ میاں والی میں ایک نمل یونیورسٹی اور جہلم میں القادر یونیورسٹی کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان دو یونیورسٹیوں کا پچھلے دور حکومت میں اعلان کیا گیا اور قائم کی گئی۔ مئی 2019 میں اس وقت کے وزیر اعظم نے القادر یونیورسٹی قائم کرنے کا، جہلم میں قائم کرنے کا اعلان فرمایا، اور دسمبر میں ایک ٹرسٹ قائم کیا گیا جس ٹرسٹ کے 4 ممبر تھے۔ جیسے ہی ریاض ملک کا مسئلہ سپریم کورٹ میں آیا اور 460 ارب روپے جمع کروانے کے احکامات صادر کیے کہ وہ گورنمنٹ کو 460 ارب روپے ادا کرے، اسی دوران ریاض ملک کے کئی اکاؤنٹس برطانیہ میں دریافت ہوئے جن میں 12 کروڑ پاؤنڈ پائے گئے، اور اسی ایک مینشن کے بارے میں پتہ چلا جو 2.5 کروڑ پاؤنڈ کا تھا۔ برطانیہ کے تحقیقاتی ادارے NCA نے جب تحقیقات کی تو اس نے کہا کہ اتنی بڑی رقم جو ہے وہ قانونی طریقے سے برطانیہ میں نہیں لائی گئی، اس کا مطلب ہے کہ منی لانڈرنگ کی گئی ہے۔ تو انہوں نے بھی ریاض ملک صاحب کو 140 ملین پاؤنڈ کا جرمانہ کیا۔ تو وہ رقم جو 140 ملین پاؤنڈ رقم جو تھی وہ گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں جمع ہونے کے بجائے سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ میں جمع کروائی گئی جس میں ریاض ملک نے 460 ارب روپے جرمانے کے ادا کرنے تھے۔ کابینہ میں یہ مسئلہ اٹھا اور کابینہ کے لوگوں نے اعتراض کیے کہ یہ رقم اس میں کیوں جمع ہوئی ہے۔ بہت سارے صحافیوں نے اور اخبارات نے لکھا کہ شیریں مزاری نے اس پہ تھوڑا سا احتجاج بھی کیا کہ کابینہ میں اس مسئلے کو رکھنا چاہیے، لیکن اس وقت کے وزیر اعظم نے کہا کوئی بات نہیں، میں نے کر دیا۔ اسی دوران دسمبر 2019 میں القادر ٹرسٹ قائم کیا گیا جس کے 4 ٹرسٹی تھے، جس کے 4 ممبر تھے، جن میں اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب، ان کی بیوی بشرا حبیبی اور ذوالفقار بخاری عرف زلفی بخاری اور بابر اعوان صاحب تھے۔ ریاض ملک نے اس سے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ القادر یونیورسٹی کو اخراجات پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی ہی اٹھائے گی۔ جنوری 2020 میں ٹرسٹ کو رجسٹر کروایا گیا۔ 460 ایکڑ زمین خریدنے کے بعد ادارے نے زلفی بخاری کے نام ٹرانسفر کر دی۔ جنوری 2020 ہی میں اس وقت کے وزیر اعظم نے ٹرسٹ میں سے بابر اعوان صاحب کو اور زلفی بخاری صاحب کو ٹرسٹ سے خارج کر دیا، ٹرسٹ کا دفتر بنی گالہ منتقل کر دیا۔ اخبارات نے اس پہ سٹوریز لکھی، کالم لکھے اور تحقیقاتی رپورٹ شائع کی۔ اس سارے کیس سے بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو ہمارے جو عوام کے سامنے چیز ہے پس منظر میں کچھ اور ہے، ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ۔ بہت سارے اخبارات نے اس پر تحقیقات کی ہیں، بہت سے اینکر پرسن نے اس پہ پروگرامات کیے ہیں، اور قومی احتساب بیورو نے بھی اس پہ ریسرچ کرنے کے بعد ہی قدم اٹھایا۔